الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا النهار معاشا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ دامن اسلام سے وابستگی جو ہو گئی، دامن اسلام سے وابستگی جو ہو گئی، جہل و طغیاں کی روانی عالم سے سارے کھو گئی، کٹ گئی وہ کیفیت جبر و تشدد کی ادا، مغرب کی حکمرانی بیج جس کا بو گئی۔ میرے انتہائی واجب الاحترام اساتذہ اکرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، آج میں جس عنوان پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اسلام کا معاشی نظام۔ سامعین ذی وقار، اسلام کا نظریہ معیشت فطرت سے ہم آہنگ اور تمام معاشی مشکلات کا واحد حل ہے، اس لیے یہ نظام نہ تجربات کا محتاج ہے اور نہ اقتصادی ماہرین کی ذہنی کاوش کا نتیجہ، بلکہ یہ معاشی نظام کا مفروضہ اللہ اور اس کے رسول کا پیش کرتا ہے، جس میں اجتماعی مفاد ہی ملحوظ ہے، شخصی یا گروہی مفاد کا شبہ تک نہیں۔ تمام چیزیں جو زمین سے نکلتی ہیں یا کائنات کے اندر پائی جاتی ہیں، سب کی سب بنی نوع انسان کی نفع رسانی کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ اس لیے اسلام کا عدل پسند مزاج یہ گوارا نہیں کرتا کہ کسی کا مال اس کی مالک کی رضامندی کے بغیر استعمال کیا جائے۔ اگرچہ اسلام نے شخصی ملکیت کا حق دیا ہے، مگر وسائل معیشت پر ایسے قیودات عائد کر دیے کہ بے قید سرمایہ داری کا انسداد اور اس سے پیدا ہونے والے مفاسد کا تدارک ہو جاتا ہے، جس میں سے بے قید سرمایہ داری کا ایک بڑا سبب سودی کاروبار ہے۔ اسلام اس کو حرام قرار دیتا ہے تاکہ سرمایہ دارانہ نظام کو تقویت حاصل نہ ہو۔ اسی طرح جوا، لاٹری، سٹا یہ بھی حرام ہے۔ ان چیزوں میں دوسرے کا مال بغیر معاوضے کے ہتھیا لیا جاتا ہے اور ہارنے والے کا دل جیتنے والے کی طرف خراب ہو جاتا ہے، جس سے فتنہ فساد برپا ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے اس عمل کو شیطانی قرار دیا اور جس چیز کو رب العالمین حرام بتاتا ہے تو اس کے معاوضے میں حاصل ہونے والا مال بھی حرام قرار دیتا ہے۔ سامعین ذی وقار، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، کہ خرچ میں میانہ روی اختیار کرنا نصف معیشت ہے۔ اگر خرچ کو آمدن سے بڑھنے نہ دیا جائے تو انسان معاشی پریشانی سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ اگر انسان معاشی پریشانی سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے موقع بے ضرورت مال ضائع کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اس بے ضرورت صرف سے روکنے کا مقصد یہ ہے تاکہ ندار اور غریب لوگوں میں احساس محرومی پیدا نہ ہو اور سب مسلمان اچھی اور بہتر زندگی بسر کریں۔ اس لیے اسلام نے امیروں کو زکوٰۃ، خیرات اور عشر کی جا بجا تلقین کی ہے، یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ سونا چاندی کو جمع کرنے کی بجائے گردش میں رکھا جائے تو صاحب مال کے مال میں بھی
وسعت اور برکت ہوگی، اور اس گردش زر سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا کر بے روزگاری سے بچیں گے۔ اسی طرح اسلام نے ذخیرہ اندوزی کی بھی حوصلہ شکنی کی ہے کہ ذخیرہ اندوزی کر کے مصنوعی قلت و گرانی پیدا کرنا ایک معاشرتی جرم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے روک تھام کے لیے عام اعلان کر دیا تھا کہ کوئی ذخیرہ اندوزی نہ کرے ورنہ سزا دی جائے گی۔ اسلامی معیشت یا بالفاظ دیگر اسلام کے اقتصادی نظام کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کیپٹل یا سوشلزم کی طرح ایک معاشی نظام کا نام نہیں بلکہ وہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ آخر میں ارباب و اقتدار و اختیار سے یہی کہوں گا کہ وہ اس وطن عزیز مملکت خدا داد پاکستان میں اسلام کے معاشی نظام کو رائج کرنے کی بھرپور کوشش کریں تاکہ باسیان وطن عزیز اسلام کے معاشی نظام کی خوبیوں سے بہر و بر مستفید ہو سکیں، اور اسلام کا معاشی نظام ہی خوشحالی و ترقی کا ضامن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد ادخلوا فی السلم کافہ کا تقاضا یہی ہے کہ جس طرح روزہ، نماز اور حج زکوٰۃ میں ہم احکام شرعی کے محتاج ہیں، تو اسی طرح اسلامی معاش میں بھی قرآن و سنت کی ضرورت ہے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو اغیار کا معاشی نظام ہمیں ذلت کی ایسی قائیوں میں پھینک دے گا جہاں سے نکلنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔